ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کا خصوصی اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ وزیر اعظم سے اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر کی ملاقات، پاکستان میں جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم سے مشیر شاہی دربار اور جنرل سیکرٹری سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کو زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بڑھنے کی امید، پاکستان کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن قرار دے دیے، سخت فیصلوں سے ملکی معیشت کو سہارا ملا، جمیل احمد کا تقریب سے خطاب۔ باجوڑ میں بارش کے دوران مکان کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ تورغر میں لینڈ سلائڈنگ، مرکزی شاہراہ بند، سوات میں بارش اور ژالہ باری۔ کراچی میں آئندہ 5 دن تک شدید گرمی کی پیشگوئی، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، گرمی 41 ڈگری تک محسوس ہوگی۔ کراچی کے علاقے لیاری سے کالعدم BLA کا دہشت گرد گرفتار، رمضان المبارک میں ریکی کر کے گوادر پہنچ، نیوی کے ایئرپورٹ اور نوشکی میں فوجی جوانوں پر حملہ کرایا۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی زندگی نگل لی، سپر ہائی وے پر مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ کا قتل، رواں سال ڈکیتی مزاحمت میں مرنے والوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی۔ لاہور کے علاقے مصری شاہ میں پولیس سب انسپکٹر کی ٹارگٹ کلنگ، ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار نے پیچھے سے فائرنگ کر کے پولیس افسر کو شہید کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بگوال اڈا سے اغوا، سیشن جج شاکر اللہ کا تاحال بازیاب نہ کیا جا سکا، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل پولیس کی کوششیں جاری۔ کراچی سے روانہ ہونے والا PTI ٹرین مارچ حیدرآباد پہنچ گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شرکاء کا استقبال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تحصیل چیئرمینوں کی خالی نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری، 233 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم کی خریداری شروع نہیں کی جا سکی، سینٹر پر گندم کی خریداری کے لیے انتظامات مکمل، عملہ اور کسان غائب۔ معروف قانون دان آسما جہانگیر کی یاد میں 2 روزہ کانفرنس کا اختتامی روز، پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کا شرکا سے خطاب۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے 24 گھنٹے میں 32 فلسطینی شہید، حماس نے مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔